تلاوت کلام پاک پیش کریں. قاریہ زاریہ شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. یہاں پر ہم نے اس دفعہ 2 ہال کیے ہیں، اور یہ تھا کہ حاضری کے اعتبار سے اگر ضرورت پڑے گی تو دوسرا ہال جو ہے وہ ہم استعمال کر لیں گے. اس وقت تقریباً تمام سیٹیں بھر چکی ہیں، اور پروگرام کے دوران ڈسٹربنس سے بہتر ہے کہ ہم پروگرام باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے اس ترتیب کو ابھی سے چینج کر لیتے ہیں. تو میری خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اگلی نشستوں پہ اس میں آ جائیں، اس والے ہال میں آ جائیں تمام خواتین. اور منتظمین سے درخواست ہے کہ جتنے بھی مرد حضرات تاخیر سے تشریف لائیں گے ان کو یہاں بٹھائیے گا، اور پھر یہ بھر جائے تو پھر مرد حضرات کو وہاں پر بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ تو میں مائک جو ہے وہ بھائی افتخار کے حوالے کر رہا ہوں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں بھائی خالد میر صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ ادھر تشریف لائیں اور بزم کا تعارف پیش کریں. بھائی خالد میر صاحب. اور ساتھ ہی میں جناب فراست رضوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ادھر تشریف لائیں اپنی سیٹ پہ جناب. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صابر حسین صاحب. آئیے صاحب ادھر تشریف لے آئیے. اب خالد میر صاحب بزم کا تعارف پیش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ سب کو بزم مکالمہ کے پہلے سال کے مکمل ہونے پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس میں بنیادی بات یہ کہ 1 سال کے عرصے میں 12 مہینے اور آج 12ویں نشست جو تسلسل اور اس بات کی خماز ہے کہ بزم مکالمہ اپنے منشور کے تحت، اپنے مقاصد کے تحت، اپنے تمام عوامل میں بہت سنجیدگی سے مکالمے کی اس دن نشستوں کو لے کے چل رہی ہیں. ماشاءاللہ تمام صاحب علم افراد ہیں یہاں پہ. مکالمہ اگر بنیادی روح کو دیکھا جائے تو اس کے لیے موضوع کمرون منت ہوتا ہے، اور موضوع کے ساتھ دستاویزی شکل اور پھر کردار کی عملی تفسیر. تو بزم مکالمہ کا پہلا جو سال تھا یہ جس مقصد سے تھا اس میں قطعاً کسی قسم کی سیاسی، مذہبی یا کوئی اختلافی بات نہیں تھی. ہمارا منشور یہ ہے کہ اختلاف، مخالفت نہ کیجیے، اختلاف کیجیے، اور اختلاف رائے سب کا حق ہے. گفتگو کا عنصر ہمارے معاشرے میں، گھروں میں تو شاید کچھ حد تک رہ گیا ہو، لیکن عام طور پر، عمومی طور پہ منفی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بزم مکالمہ اسی منشور کے تحت تشکیل پائی کہ ہم مختلف موضوعات پہ جو معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ ہمیں کسی ایک مثبت راستے کی طرف لے جا سکیں اس پہ گفتگو کی جائے. صاحب علم لوگوں کو بلایا جائے، ان سے گفتگو سنی جائے، ان سے سوال کیے جائیں، اور 2 رخی مکالمے کی صورت کے تحت اس کو اگلے مرحلے کی طرف لے کے جایا جائے.
اب تک ہم موضوع پہ بات کرتے رہے اور پورا سال مختلف موضوعات رہے، اور اب اس سال سے جو کمیٹی ہماری اس پہ مربوط انداز میں بات کر رہی ہے کہ اب اس مختلف موضوعات کو مربوط کر کے ترجیحی بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ عملی تفاصیل کی طرف بھی جایا جائے۔ مرحلہ وار ہے، ماشاءاللہ بے تحاشا احباب ایسے ہیں جو پورا سال بہت استقامت کے ساتھ ان نشستوں میں شریک ہوتے رہے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ یہاں سے وہاں تک منتقل ہوا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک گفتگو کا 10% حصہ بھی سننے والوں تک پہنچ جائے تو وہ کامیاب گفتگو ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بزم مکالمہ کی پیش رفت، جس کو کہ ہمارے طارق جمیل بھائی لے کے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ملتانی بھائی ہیں، زبیر صاحب ہیں، ارشاد آفاقی ہیں، بہت مستقل مزاجی سے لے کے چل رہے ہیں اور آپ سب لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، اب اپنے عملی روپ کی طرف کسی نہ کسی صورت میں ضرور آئے گی، اور آپ سب کی شرکت سے مکالمے کی صحت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تشریف رکھیے۔ ڈاکٹر وہاب سوری صاحب تشریف لے آئے، ماشاء اللہ، درخواست ہے کہ تشریف لائیے صاحب۔ تشریف رکھیے صاحب۔ طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بھائی آپ ہمارے جو 10 یا 11 12 نشستیں ہوئی ہیں اس کی ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کریں۔ اب رپورٹ پر انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت سے بہت 10 منٹ ہیں، تو رپورٹ پیش کرنے کے لیے تو مجھے 3 منٹ بہت تھے، تو پھر مجھے موقع مل گیا میں بھی کچھ عرض کر دوں۔ مالیات کی بات آپ نے یہ بتایا کہ بزم مکالمہ نے کوئی کام نہیں کیا، 30 منٹ میں اس کی رپورٹ بنا دے گا۔ نہیں، میں عرض کروں، اصل میں رپورٹنگ میرا بیسیکلی سبجیکٹ نہیں ہے، پھر بھی اس کو ضرور سمیٹوں گا۔ مالیاتی مسائل جی مالیاتی مسائل تو ہمارے آپس کی مشاورت کا معاملہ ہے نا۔ عرض یہ ہے کہ مکالمے کو کہا تو ہمیشہ سے یہی آتا ہے کہ جی یہ سقراط اور ارسطو اور افلاطون کی دین ہے، ضرور ہوگی، مجھے نہیں معلوم لیکن ان تک ایسا ہی نہیں ہے۔ میرا مکالمے سے پہلا تعارف جو ہے وہ آج سے 30 یا 40 سال پہلے علامہ اقبال کی نظم مکالمہ جبریل و ابلیس سے ہوا تھا۔ ابلیس کے بارے میں ہماری وہی رائے تھی جو ہر اچھے مسلمان کی ہوتی ہے، جو جمعے کی نماز میں مولوی صاحب کا بات سنی، ابلیس کے بارے میں ہماری وہی رائے تھی، اور صحیح بھی تھی، یہ بھی نہیں کہتا۔ لیکن اقبال نے جب اس پہ مکالمہ لکھا تو جب انہوں نے مکالمہ شروع کیا تو پھر پتہ چلا کہ ابلیس کا اپنا بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ وہ عمر ایسی تھی کہ سرمست ہونے کے معنی ہمارے دل میں بھی خوب آتے تھے، ٹھیک ہے نا جناب۔ اور پھر جب اس نے آگے یہ کہا کہ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ تو قصہ آدم تو ہم بھی سنتے تھے، اس سے عبرت بھی حاصل کرتے تھے، شیطان کے بارے میں ہماری رائے بھی تھی، لیکن پہلی بار احساس ہوا کہ نہیں بھائی ہمیں دوسرے کا نقطہ نظر بھی کچھ اور ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا مختلف ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ پھر خیر بہرحال اچھا لگا، کچھ مکالمہ سمجھ میں آیا کہ کس طرح کہتے ہیں اور کیسے مکالمہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اگر پوری نظم سب کے علم میں ہوگی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کوئی 4-5 سال بعد ابلیس کی مجلس شورا پڑھنے کا اتفاق ہوا 2-4 دفعہ، تو اس میں بھی یہی مکالمے کی شکل تھی کہ سارے جو اس کے مشیر تھے وہ اپنی بات کہتے رہے، پھر ابلیس اپنی بات کہتا رہا، پھر وہ اپنی بات کہتے رہے، پھر ابلیس نے کہا کہ یہ ملوکیت اور یہ جمہوریت اور یہ فاشزم اور سیکولرزم یہ سب تو میری ایجاد ہے، یہ سب میری چالیں ہیں، میں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی جا رہی ہے میں اس کی شکلیں تبدیل کرتا جا رہا ہوں، پر یہی سب میری چالیں۔ اور آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، اور مسلمان سے تو بالکل نہیں ہے، مگر اسلام سے مجھے ڈر ہے۔ اور وجہ اس نے یہ بیان کی کہ جو مکالمہ ہے یہ جو آگے بڑھتی جا رہی ہے، انسانیت ترقی کرتی جا رہی ہے، تو مجھ کو اس بات کا خوف ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ جو پیغمبر کی جو شرع ہے یہ انسانیت خود بخود وہاں تک پہنچ جائے گی اگر اسی طرح ڈائلاگ کرتے ہیں اور بات آگے بڑھتی رہی۔ تو جو ڈائلیکٹیکل پروسیس ہوتا ہے تھاٹس کا، کہ کیسے ہم جب ایک بات سنتے ہیں پھر اس کی جو اپوز ہے اس کا نقطہ نظر بھی جانتے ہیں، اور پھر ہمارا مکالمہ آگے بڑھتا ہے۔ جب تک ہم اپوزیشن کی بات کو اچھی طرح سننا اور سمجھنا نہیں سیکھیں گے، اس کے پوائنٹ آف ویو میں جو ویلیڈیٹی ہے اس کو فیل نہیں کر سکیں گے، ہمارا مکالمہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ حجت اور بحث کی شکل لے گی۔ تو بہرحال ظاہر ہے کہ وہ مکالمہ بہت اچھا ہے، زبردست ہے، سب سمجھ میں آیا
کہ ڈائلیکٹیکل پروسیس کیا ہوتا ہے تھاٹس کا اور کیسے مکالمہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اس لیے مجھے ظاہر ہے کہ اس میں بڑی دلچسپی ہے. اور کوئی مجھ سے پوچھے بھائی تم اس عمر میں دلچسپی کا کیا کرنا ہے, کچھ سیکھ بھی جاؤ گے تو کرو گے کیا. مگر وہ فراز کے شعر میں نے خود ہی چھوٹی سی ترمیم کر رکھی ہے مصرے میں کہ اب تک دل خوش فہم کو ہے خود سے امید ہے. خود سے امید ہے کہ میں کچھ سیکھ جاؤں گا, میں کچھ کر لوں گا. یہ میں نہیں جانتا, یہ آخری شب کب ہو جائے گی یہ اللہ جانتا ہے. لیکن بہرحال اس وجہ سے میں تمام مقابلوں میں شریک رہا ہوں. دوسرا مثال بھی پڑھ دیجیے. بس پہلے اور اس نے اس کو تو تجھ سے امید تھی, میں نے کہا تھا مجھے خود سے امید ہے. کیوں آئی ڈونٹ نو. بہرحال اس لیے میں مقابلوں کی تمام نشستوں میں بالکل شروع سے آخر تک شریک رہا ہوں, سوائے ایک کہ اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں بہت چاہنے کے باوجود نہیں آ سکا. لیکن یہ جو ہمارے مقابلے کا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہماری پہلی نشست تھی وہ فلسفے کے حوالے سے تھی. زندگی اس کا فلسفہ, اس میں لبرلزم کے حوالے سے بات کی گئی اور یقیناً وہ بہت اچھی نشست تھی, بہت ہی اچھی نشست تھی. اس کے بعد پھر ایک دو صاحبان تشریف لائے, انہوں نے اقبالیات کے حوالے سے بات کی. لیکن وہ اقبالیات کے ماہر کم لگے مجھے, ٹھیک ہے, ایسے کہنا نہیں چاہیے مگر سچ بولنا چاہیے. اقبال کے سیکرٹری زیادہ لگے جنہوں نے ساری باتیں نوٹ کر رکھی تھی. وہ کب اٹھے, وہ کب گئے, وہ کہاں گئے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیوں کہا, اس پہ انہوں نے بات کی, میں نے جاننا چاہا. مگر بہرحال تاریخی حقائق کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس اعتبار سے مجھے تو وہ میٹنگ بھی اہم لگی. اس کے بعد جو صاحب تشریف لائے انہوں نے اپنے ذاتی تاثرات و مشاہدات زیادہ بیان کیے, جیسے ولی الدین صاحب نے, ٹھیک ہے. مطلب یہ تینوں بالکل الگ الگ موضوع تھے. اس کے بعد ہمارے پاس یعنی خان لیاقت علی خان پہ, اقبال پہ, پھر مصنوعی ذہانت پہ آسٹریلیا سے لائے پروفیسر صاحب تھے. انہوں نے بہت اچھی ہم کو تقریر کی اور بڑی مطلب سے آگاہی ملی اس کے بارے میں. پاکستانی معیشت میں ہمارے 1 سے 2 پروگرام ہوئے اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو باتیں ہوئیں اس میں وہی بات ہے کہ ڈائلیکٹیکل پروسیس تھا. میں IMF کے بارے میں جو رائے رکھتا تھا, جو صاحبان آئے انہوں نے کوئی اور رائے پیش کی. ضروری نہیں کہ اس سے اتفاق کیا جائے یا 100% اتفاق کیا جائے, مگر معلوم تو ہونا کہ سوچنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے جو مکالمے کا مقصد ہوتا ہے. تو ہماری جو مطلب جتنی وہ ہوئی ہیں اس میں فلسفے سے لے کے ذاتی تجربات, مشاہدات, خان لیاقت علی خان, علامہ اقبال, مصنوعی ذہانت پہ گفتگو ہوئی, مصنوعی پھر حالات حاضرہ پہ محمود شام کے ساتھ بہت اچھی نشست رہی. اس کے علاوہ جو ہمارے سب کا معاملہ ہے نفسیات, ڈاکٹر صابر حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں, بہت اچھی نشست رہی. اس میں سوال و جواب بھی بڑے لمبے ہو گئے تھے, بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب کو جانے کی اجازت نہیں تھی, ورنہ لوگ باہر تک سوالات کر رہے تھے. بہت اچھا پروگرام رہا. وہ سیشن کرنے آئے ہیں. جی جی. اچھا, ہمارے ہر سیشن میں خوبی ہے, سوائے 1 2 کے جو میرے اپنے علم کے مطابق ہر ایک نے چاہا کہ یہ ختم نہیں ہوا, اس میں تشنگی ہے بہت, ان کے ساتھ ایک نشست اور رکھی جائے. ہر نشست کے آخر میں یہی ہوا اور یہی مکالمے کی کامیابی کی دلیل ہے. اس کے علاوہ اردو ادب اور نثر پہ بھی بہت اچھی گفتگو ہوئی تھی, ڈاکٹر فراست صاحب نے کی تھی. اس میں نہیں شریک ہو سکا تھا, مگر اس کی ریکارڈنگ میں نے اتنی بار سنی ہے جتنی میں نے کسی پروگرام کی نہیں سنی. تو علم و ادب سے لے کر فلسفہ, حالات حاضرہ, نفسیات, پاکستان کے مسائل, معاشی مسائل, سیاسی مسائل اور تاریخ پاکستان پہ رضی ادر صاحب تشریف لائے. تو بہت سارے ابہامات یا خیالات جو دلوں میں تھے ان کو انہوں نے اس کی ویریفیکیشن پیش کی, جو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک ویلڈ تھاٹ ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی تھی وہ علامہ قائد اعظم کی تقریر تھی ڈھاکہ میں اردو کے قومی زبان قرار دینے کے حوالے سے. تو ہم کو لگتا تھا کہ شاید وہ مناسب نہیں تھی, مگر انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت کے تناظر میں یہ ہندو اور مسلمانوں کی زبان کا مسئلہ تھا کہ دیوناگری سنسکرت جو ہے وہ ہندوؤں کی زبان ہے اور یہ جو ہے مسلمانوں کی زبان ہے. تو اس لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. ٹھیک ہے, آپ اتفاق کریں, آپ اختلاف کریں, مگر میں نے عرض کیا نا کہ جو ایک دوسرے کے نقطۂ نظر میں جو ویلیڈیٹی ہے, ایبسٹریکٹ نانسنس تو کوئی بھی بات نہیں کرتا نا, اس کو فیل کرنا ہم سیکھ جائیں. یہ مکالمے کا اصل مقصد ہے کہ جو آپ بات کہہ رہا ہو اس میں بھی کوئی ریئلٹی ہے, اس کو بھی ہم سیکھ جائیں. تو اس اعتبار سے بڑی مختلف نوع اور مختلف موضوعات پر بہت کامیاب اور بہت اچھی تقاریر ہوئی اور بہت اس سے فائدہ ہوا. کم سے کم مجھ کو تو ضرور بہت ہوا, لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ماشاء اللہ ہمارے یہاں قابل لوگ موجود ہیں اور ان کی صحبت ہمیں کم ملتی ہے. تو بس مکالمہ کا یہ فائدہ بھی ضرور ہے کہ اس نے مختلف موضوعات پر مختلف لوگوں کو لے کر اور ہمارے سامنے تمام خیالات پیش کیا, اور ایک تھنکنگ پروسیس جو ہے یعنی پروسیس آف مائنڈ جو کہ سوچتے کیسے ہیں, بات کس طرح کی جاتی ہے, اس کے کیا آداب ہیں. اور آج اسی موضوع پہ یہ حضرات جو ہے باقی بھی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ. تو بس میں نے مختصر رپورٹ یہی تھی کہ یہ 12 ہیں اور مختلف موضوعات پر ہیں اور اس کے فوائد بھی بالکل ضرور ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب فراست صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین
جناب ڈاکٹر وہاب سوری صاحب، جناب خالد میر صاحب، ڈاکٹر صابر صاحب، طارق جمیل صاحب، رونق حیات صاحب، شاہین مصور صاحب، شاہد شہاب صاحب، نفیس صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب، اور کسی کا نام رہ گیا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ جی تمام اہل قلم، دوست، احباب، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میرے استاد ڈاکٹر وہاب سوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرنا جو ہے کوئی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے ہم اس طرح کی عالمانہ بات کرنے کی کوشش کریں تو کچھ گستاخی سے محسوس ہوتی ہے، لیکن تعمیل حکم میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، مکالمہ جو ہے وہ جب سے انسان نے بولنا سیکھا تو مکالمہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا، اور مکالمے کے معنی صرف گفتگو نہیں ہے، مکالمے کے معنی کوئی گپ شپ نہیں ہے، مکالمے کے معنی جو ہے دو آدمی یا دو سے زائد لوگوں کا کلام نہیں ہے۔ مکالمہ ایک بہت سنجیدہ چیز ہے، بڑی گمبھیر چیز ہے، بڑی اکیڈمک چیز ہے۔ یہ تہذیبوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ قوموں کے درمیان ہوتا ہے، یہ بڑے نظریات کے درمیان ہوتا ہے، یہ بڑے مذاہب کے درمیان ہوتا ہے، اور مکالمہ ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیونکہ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بریچ آف کمیونیکیشن ہے، ہم جس کا شکار ہیں۔ مشرق جو ہے مغرب کو پوری طرح نہیں جانتا، مغرب مشرق کو پوری طرح نہیں جانتا، اور ہمیں ایک گرینڈ مکالمے کی ہمیشہ جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے۔ آپ دیکھیے، دنیا کی جو بڑی کتابیں ہیں، دنیا کا جو بڑا ادب ہے، اس میں ڈائیلاگ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بلکہ فلسفے کے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یونان میں جو علم کے حصول کا طریقہ تھا وہ سوال کرنا تھا اور اس کا جواب حاصل کرنا تھا۔ یعنی یونانی فلسفی کہیں ایتھنز کے بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ پوچھتے تھے، یعنی سمپوزیم ایک مکالمہ ہے، اب سقراط کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا حسن کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ حسن توازن کا نام ہے، کسی نے کہا کہ حسن انداز نظر کا نام ہے۔ تو ہر شخص نے اپنی تعریف بتائی، وہ اس تعریف میں کچھ ترمیم کرتا تھا، کچھ اضافہ کرتا تھا۔ اس طرح وہ ڈائیلاگ ایک ایولیوشن کی ساتھ بڑھتا چلا جاتا تھا، اور آخر میں اس سے ایک بڑا فکری نتیجہ برآمد ہوتا تھا۔ تو آپ جتنے ڈائیلاگز دیکھیں گے، اور خاص طور پہ یونان میں تو علم کی تحصیل کا ذریعہ ہی ڈائیلاگ تھا۔ ہندوؤں کی سب سے بڑی کتاب جو 500 برس قبل مسیح لکھی گئی اور جس کی آتھرشپ ان نون ہے، بھگوت گیتا، شریمد بھگوت گیتا، جس کے 18 چیپٹر ہیں اور ہر چیپٹر ادھیائے کہلاتا ہے، 18 ادھیائے ہیں۔ وہ کیا ہے بھگوت گیتا؟ وہ ارجن اور شری کرشن بھگوان کا ڈائیلاگ ہے کہ جب کروکشیتر، اس جگہ کا نام ہے جہاں وہ جنگ ہو رہی تھی کورو اور پانڈو کی، تو اپنے گھر سے ارجن رتھ پہ بیٹھ کر کروکشیتر میں جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور ان کا جو رتھ تھا، ان کا جو چیریٹ تھا، جس میں سونے کے پہیے لگے ہوئے تھے اور جس میں جو ہے 50 سے زائد گھوڑے جو ہے وہ انہوں نے جوتے ہوئے تھے، لگائے ہوئے تھے، وہ رتھ جو تھا بھگوان چلا رہے تھے، ارجن کا رتھ، اور ارجن برابر میں بیٹھے تھے اور وہ بھگوان سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بھگوان پاپ کیا ہے، بھگوان پن کیا ہے، منش کی سنسار میں کیا کرما ہے۔ تو وہ اس کے جوابات دیتے جا رہے تھے کہ دیکھو، پاپی کو کوئی سزا مت دینا، کیونکہ پاپی کے لیے سب سے بڑی سزا خود اس کا پاپ ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ ودیا کا کیا صلہ ہے، علم کا کیا صلہ ہے، ان سے کہو کہ علم اپنا صلہ خود ہے۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے جوابات، سوال، پھر ارجن ان سے آرگومنٹ کرتے تھے، کراس کوشچننگ کرتے تھے۔ یہ ٹوٹل بھگوت گیتا ہے، جو دنیا کی اتنی عظیم کتاب ہے، ایک تاریخ کے طاق کا وہ چراغ دانش ہے، وہ بھی ڈائیلاگ ہے۔ جو ڈسکورسز ہیں مہاتما بدھ کے، مہاتما بدھ نے خود تو کچھ نہیں لکھا، وہ جو کچھ باتیں کرتے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا گووندا، وہ اس کو تحریر کر لیتا تھا۔ جیسے بڑے بڑے پیروں کی گفتگویں اور ڈائیلاگ ان کے پاس بیٹھنے والے لکھ لیتے تھے، جو ملفوظات کے نام سے چھپتے تھے۔ جیسے پیر علی مہر کے ملفوظات مہریہ ہیں، جیسے احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، سارے صوفیہ کے ملفوظات ہیں، تو وہ ڈائیلاگز کی فارم میں تھے۔ تو ڈائیلاگ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اور آج کے عہد کو اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہمیں ڈائیلاگ کرنا آنا چاہیے۔ ڈائیلاگ کا مطلب کج بحثی نہیں ہے،
ڈائیلاگ کا مطلب کسی دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے، ڈائیلاگ کا مطلب اپنے علم کا اظہار کرنا نہیں ہے، اپنی انا کی تسکین کرنا نہیں ہے، ڈائیلاگ کا مطلب ہے دوسرے کی صداقت کو جاننا اور اس کو قبول کرنا، کیونکہ سچائی ایک سبجیکٹو چیز ہے۔ آپ کے لیے قائد اعظم جو ہیں بابائے قوم ہیں، بھارت کے لیے وہ غدار ہیں معاذ اللہ۔ ایک ہی نقطہ نظر سے آپ کسی چیز کو دیکھیں تو کچھ اور ہے، کسی اور نقطہ نظر سے دیکھیں تو کچھ اور ہے۔ اس نقطہ نظر پہ برہم ہونے کے بجائے، اس پر خفا ہونے کے بجائے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اس کی صداقت ہے، ہم اس سے اس کی صداقت چھین نہیں سکتے، لیکن اس کی صداقت سے اپنی صداقت کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ہم دونوں اپنے اپنے عقائد پر، اپنے اپنے مختلف نظریات پہ قائم رہ کر زندہ رہ سکتے ہیں، اور آپس میں مختلف لوگ مشترک اقدار ڈھونڈ کے اس کی بنیاد پر ایک اتحاد، ایک یکجہتی اور ایک وحدت انسانی کا تصور پیش کر سکتے ہیں، جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے۔ سائنس مذہب کو رد کرتی ہے، سائنس مذہب کو نہیں مانتی، سائنس کا الہیات مسئلہ ہی نہیں ہے، اور مذاہب عالم کے لیے سائنس کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ ہمارے لیے تو دنیا مزرعہ آخرت ہے، ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل تو، ہم تو آخرت بیسڈ ہیں، ہم تو معاد بیسڈ ہیں، ہم تو قیامت اورینٹڈ ہیں، تو ہمارا نظریہ کچھ اور ہے۔ لیکن سائنس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم قبول کر سکتے ہیں، ان سے ہمارے عقائد پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ ہمارے مذاہب میں جو اخلاقی نظام ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس پر بلیو کرنے والے لوگ قبول کر سکتے ہیں، اور ان کی سائنس کے نظریات میں، ان کی مادہ پرستی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہمیں وہ مشترک قدریں، وہ چیزیں ڈھونڈنی چاہیے۔ میں نے شبلی نعمانی کی اردو میں جو سب سے اچھی سیرت کی کتاب ہے، سیرت النبی، جس کی شروع کی 2 جلدیں تو شبلی نے لکھی، اس کے بعد ان کا جو ہے 1914 میں انتقال ہو گیا، تو باقی جو انہوں نے تحقیقی میٹیریل جمع کیا تھا وہ ان کے شاگرد سلیمان نقوی صاحب نے بعد میں وہ 5 جلدیں مکمل کی۔ تو اس میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے ظہور قدسی، جو کہتے ہیں کہ اردو نثر کے اگر چند شاہکار، جیسے آپ غبار خاطر ابوالکلام کی کتاب، یا خواجہ حسن نظامی کی کوئی تحریر، تو جیسے آب حیات کی جو اردو ہے، جو اس کا طرز نگارش ہے، اگر اتنی بڑی کوئی آپ انشاء پردازی کی کوئی کتاب اگر آپ ڈھونڈیں اور اس کو رکھیں، تو وہ جو ظہور قدسی ہے وہ ایک ماسٹر پیس ہے اردو کا اور انشاء پردازی کا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، تو اس وحی پہ ڈائیلاگ ہوا، اس پہ ڈائیلاگ ہے، یعنی انہوں نے لکھا کہ جبریل نے کہا کہ پڑھو، ان کا مجھے پڑھنا نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم کہا پڑھو۔ وہ انشراح صدر کی جو حدیث ہے، میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، آپ سب صاحبان علم و دانش ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو کہا پڑھو، کہا ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کہا پڑھو۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پڑھی وہ چیز جاتی ہے جو لکھی ہوئی موجود ہو، وہاں تو گفتگو ہو رہی تھی، تو کیا چیز لکھی ہوئی تھی جس کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ تو عبدالرؤف داناپوری نے اساس السیر میں لکھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح محفوظ دکھائی جا رہی تھی اس لمحے، کہ وہاں جو یہ لکھا ہوا تھا، کہا اس کو پڑھو۔ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا آبجیکٹ موجود تھا جہاں کچھ لکھا ہوا تھا، تو ڈائیلاگ تھا، اور پھر آپ کا سینہ نکال کر کہتے ہیں اس کو حکمت اور نور سے بھر دیا۔ وہ پوری تفصیل میں وہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارے موضوع سے بہت زیادہ متعلق نہیں، لیکن ڈائیلاگ پہلی وحی کے وقت موجود تھا، تو ڈائیلاگ اتنی بڑی چیز ہے۔ آج ہمیں جتنی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے پاکستان میں، کبھی ڈائیلاگ کی اتنی زیادہ ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ لوگ، میں تو کہتا ہوں کفار سے بات کریں، اپنے بدترین دشمنوں سے بات کریں۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کافر، وہ مشرک جنہوں نے تمہیں بے گھر نہیں کیا، جنہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان سے ملو، ان کے حقوق پورے کرو۔ سورہ ممتحنہ میں آپ پڑھیں، واضح طور پہ لکھا ہے، اگر ایک یہودی آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے وہی پڑوسی کے حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں، کیونکہ حقوق اللہ تو صرف عبادات کا نام ہے نا، باقی تو جو ایک طویل ترین دائرہ ہے وہ تو انسانی حقوق کا ہے، وہ جبھی پورے کیے جا سکتے ہیں جب آپ دوسرے سے مکالمہ کر کے اس کے وجود کو اور اس کی صداقت کو سمجھیں اور اس کو تسلیم کریں۔ پاکستان میں سیاسی طور پہ اتنی زیادہ مکالمے کی ضرورت ہے اس وقت جو شاید ہی کبھی اتنی ضرورت ہو۔ آپ دیکھیے قائد اعظم نے ایک 2 قومی نظریہ پیش کیا،
انہوں نے جو واضح طور پہ اس کو کئی مرتبہ دو قومی نظریے کا لفظ تو کبھی تحریک پاکستان میں استعمال نہیں ہوا، 1947 کے بعد یہ اصطلاح وضع کی گئی، استعمال ہوتی ہے، لیکن اپنے مفہوم میں یہ ہمیشہ استعمال کی گئی۔ جب 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی جا رہی تھی، اس میں جو قائد اعظم نے تقریر کی وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ایک الگ تہذیب ہیں، ان کے ہیروز الگ ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، جو تمہاری تاریخ میں دشمن ہیں وہ ہمارے لیے ہیروز نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ایک فرق ہے کہ تمہارا ہیرو ہمارا دشمن تمہارا ہیرو، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی خلیج ہے۔ ہمارے ہم ایک شادی بیاہ نہیں کر سکتے، ہمارے لباس الگ، بہت بڑی تفصیل انہوں نے بیان کی۔ اس بنیاد پر ہمارے صوبے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں، یعنی جی ایم سید نے کہا کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جو قائد اعظم کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری قوم الگ ہے، ہماری تاریخ الگ ہے، ہمارا ادب الگ ہے، ہماری جغرافی الگ ہے، ہماری ریچولز الگ ہیں، تو ہمیں ہمارا بھی ملک بنا دو۔ قائد اعظم کہتے تھے تو وہ صحیح تھا، ہم کہتے ہیں تو غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح صوبے جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، نہیں یہ غلط بات ہے، اس پہ ہم نے ڈائیلاگ نہیں کیا، اس پہ ہم نے طاقت استعمال کی، اس کو ہم نے نفرت سے رد کرنے کی کوشش کی۔ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کلچر کا اور ثقافت کا فرق تو ہے، لیکن قائد اعظم جس فرق کی بات کر رہے تھے اس کی بنیاد اسلام تھا۔ ہم میں سب سے بڑی جو مشترک قدر ہے وہ اسلام کی قدر ہے۔ تو ملت ہماری ایک ہے، لیکن ہماری قومیتیں اور ہمارے کلچر مختلف ہو سکتے ہیں۔ کیا ترکی کا کلچر اور ترکی کے جو قومی ہیروز ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں؟ کیا وہ ہماری تہذیب ہے؟ نہیں۔ کیا انڈونیشیا کے مسلمان ایک الگ قوم نہیں ہے قوم کی تعریف کے مطابق؟ کیا ملیشیا کے مسلمان ایک الگ قوم نہیں ہے قوم کی جو ٹیکنیکل اور اکیڈمک تعریف ہے اس پہ پورے نہیں اترتے؟ لیکن وہ ملت واحدہ سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو علماء دیوبند تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ قوم جو ہے وہ اوطان سے پیدا ہوتی ہے، اور قائد اعظم اور اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ قومیں جو ہیں وہ مذہب سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو ڈائیلاگ اگر کیا جائے تو ان کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ کلچر کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملک جو ہے وہ دین اور اسلام کی بنیاد پہ جو ہے وہ جدا ہوا تھا اور اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں جو صرف ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم نے ڈائیلاگ نہیں کیا، اگر ہم نے دوسروں کی صداقت کو، کافر کے پاس بھی ایک صداقت ہے، میں کہتا ہوں کہ گستاخی نہ کرے کوئی شخص، گستاخی گوارا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ڈائیلاگ کرتا ہے، وہ کافر بھی ہے، تو ہم اس سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا دشمن، ہم اس کو بھی اپنے قریب لانے کے لیے تیار ہیں، سوائے ڈائیلاگ کے۔ دیکھیے سب سے پہلا جو انٹر ریلیجیس انٹرفیس ڈائیلاگ دنیا میں ہوا وہ 1893 میں ہوا شکاگو میں، جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے سوامی وویکانند، اور ایک نو مسلم امریکن جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، ان کا نام تھا الیگزینڈر رسل۔ ان کی کوششوں سے 1893 میں بہت ساری دنیا کے ملکوں نے اپنے نمائندے بھیجے، اور اس کا نام رکھا انٹرنیشنل پارلیمنٹ فار ریلیجیس تھاٹس، اور اس کو انہوں نے وہاں جو ہے انہوں نے کتنا بڑا ڈائیلاگ ہوا، اس سے کتنا فائدہ دنیا کو ہوا۔ ہمیں مکالمے کی بہت ضرورت ہے۔ طارق جمیل صاحب نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، یہ بہت معمولی کوشش ہے، یہ بہت چھوٹی کوشش ہے، یہ ایک نقش اول ہے۔ آپ اگر اس میں ساتھ دیں گے، کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں گے، دیکھیے اس کے لیے ضروری ہے مکالمے کے لیے کہ اس میں جسٹس ہو، اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، یعنی آپ انصاف کریں اور دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کرٹسی ہو، تہذیب کے دامن کو کبھی چھوڑا نہ جائے مکالمے میں، تب وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ 1944 میں گجراتی زبان میں ایک خط لکھا مہاتما گاندھی نے قائد اعظم کو، قائد اعظم بھی گجراتی تھے، قائد اعظم نے گجراتی میں ہی اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو میری مالا پار ہل کی جو کوٹھی ہے بامبے میں، آپ تشریف لے آئیں، پرسوں آپ آ جائیں، شام کو چائے ہمارے ساتھ پئیں۔ مہاتما گاندھی پہنچ گئے۔ 9 دن تک وہ ڈائیلاگ جاری رہا اور ناکام ہو گیا۔ کیوں ناکام ہو گیا؟ کہ جب وہ بات کرتے تھے قائد اعظم مہاتما موہن داس کرم چند گاندھی سے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کس پوزیشن میں بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے۔
تو وہ کہتے تھے میں پورے ہندوستان کی قومیت کا نمائندہ ہوں. تو قائد اعظم کہتے تھے نہیں، آپ صرف ہندوؤں کے نمائندے ہیں اور کوئی انڈین نیشن موجود نہیں ہے. یہاں ڈفرینٹ نیشنز ہیں. یہ ملک ان ساری مختلف النوعیت اور مختلف النوع قومیتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور اسی پہ بحث ہوتی رہی. 9 دن تک قائد اعظم نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم آپ سے پورے ہندوستان کی قومیت کے نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر سکتے. اس کی تصاویر موجود ہیں، اس کا ریکارڈ موجود ہے. وہ ڈائیلاگ ناکام ہو گیا. ڈائیلاگ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ فکر کو، تہذیب کو، عمل کو، سماج کو آگے بڑھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اور جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. ان کے پاس ابھی اور مستقبل کے مکالمے کے حوالے سے خواب ہیں. اگر وہ خواب پورے ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے معاشرے میں کوئی بہت بڑی مثبت تبدیلی آئے گی. میں نے آپ کا بہت وقت لیا، معذرت خواہ ہوں. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو کی فراست بھائی آپ نے، لیکن آپ کے شروع کے فکروں سے میں ڈر گیا تھا بھائی. سچی بات ہے. آپ نے کہا کہ بھائی میں سوچ رہا ہمارے صابر حسین صاحب سے جو ماہر نفسیات بھی ہیں اور معاشرے کی نفس بہت انگلی بھی رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اظہار کی بھی بہت اچھی قدرت رکھتے ہیں، بہت کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ ماہر نفسیات نہ ہوتے تو آپ ضرور کوئی بہت مشہور مصنف ہوتے. تو ان سے خیالات کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اس لیے میں سوچتا ہوں، یا میں سوچتا ہوں تو اس لیے میں ہوں. یہ سوال ہے میرا آپ سب کے لیے. تو مجھے 1 منٹ میں کون اس کا جواب دے گا تو ہم یہ مکالمہ آگے بڑھائیں. میں ہوں تو اس لیے میں سوچتا ہوں، یا میں سوچتا ہوں تو اس لیے میں ہوں. یہ گریک جو فلسفی ہے وہاں سے یہ آئے ہیں اردو ٹرانسلیشن. ڈیکارٹ کا جملہ ہے. جی ڈیکارٹ. I think therefore I. جدید فلسفے کا جو بانی ہے اس کا ایک فقرہ ہے. اندیشم تو پس ہستم. میں آڈینس میں سوال یہ ڈال رہا ہوں، مکالمہ کر رہا ہوں آپ سے براہ راست کہ آپ سب اپنے آپ کو اس جملے کے پس منظر اور پیش منظر میں دیکھیں اور پھر جواب دیں کہ آپ کے پاس آپ کی اپنی ذات اور شخصیت کے لیے کیا جواب آتا ہے. میں ہوں اس لیے میں سوچتا ہوں، یا میں سوچتا ہوں تو اس لیے میں ہوں. جی اس کو ثابت بھی کرنا ہوگا آپ کو. بتائیے. سوچنے کے لیے تو وجود کا ہونا ضروری ہے. جب وجود نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. جب وجود ہے تو وجود سوچے گا. جی مثال مائک ادھر ہے کوئی ہے جو ہیلپ کر سکے مائک کی ضرورت کرنے کے لیے. جناب عزیز کا جواب تو جناب فراست رضوی ابتدائی میں دے چکے ہیں کہ ہمیں اپنے نقطۂ نظر کو واضح کرنے کی بات ہے، واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام مکالمہ ہے کہ ہم کیا ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے. دوسرے کی سچائی کو تسلیم کرنا اور اس کے بعد اپنی سچائی کو پیش کرنا ہی دراصل مکالمہ ہے، اور ضرورت ہے اس سے ایک نتیجہ اور بیلنس قائم ہوتا ہے. شکریہ. جی جی نثار آپ کچھ بتا رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں کا تعلق زندگی سے. اگر زندگی ہے تو سوچیں گے، اور زندگی ہوگی تو میں بھی ہوں گا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو مکالمے کی ضرورت عام طور پہ اس وقت پیدا ہوتی ہے یا ان لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے جو سوچ رکھتے ہیں، نہیں تو موب یا ہجوم یا ماسز جو ہیں وہ تو مستقل ایک سلسلہ چلا رہے ہوتے ہیں، چل رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ سوچ کا سلسلہ نہیں ہوتا تو مکالمہ بھی نہیں ہوتا. وہاں صرف یہ ہوتی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور میرے کہنے پہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ اپنا گروپ جو ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو چل رہے ہیں تو بس وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہو جائے گا. تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ آدمی کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، آدمی کی سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے. وہ ڈیبیٹ یا ڈسکشن کے حوالے سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے.
اور یہاں پہ اگر ہم اس کو نفسیات کے پس منظر میں یا نفسیات کے پرتوں میں اگر اس کو دیکھنا چاہیں کمیونیکیشن کو، تو بیسکلی جو مکالمہ ہے وہ اظہار کی ایک شکل ہے. ایک پینٹر تصویر بناتا ہے تو اس نے سوسائٹی سے مکالمہ رکھا، اس نے اظہار کیا کہ وہ اس کی جو سوچ تھی، تو وربل کمیونیکیشن کی بجائے اس نے آرٹ کے ذریعے اس کو کمیونیکیٹ کیا. یا لائک وائز دیر آر سو مینی فارمز آف کمیونیکیشن، وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اب مکالمہ جو ہے بیسیکلی وہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا نام ہے کہ ہم نے اس کو ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی چیز نفسیاتی اینگل سے آتی ہے وہ ٹالرنس آتی ہے اور فلیکسیبلٹی آف آور مائنڈ آتی ہے کہ ہمارے اندر سامنے والے کی بات سننے کے لیے کتنا قوت برداشت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر سامنے والے کی بات وزن رکھتی ہے، لاجک رکھتی ہے، تو اس کو ہم اپنی لائف میں کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں یا اس کے حساب سے ہم کیسے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، تو مکالمے کی بنیادی وجہ صرف یہ نہیں کہ جو میرے دل میں ہے یا جو میں سوچ رہا ہوں وہ میں کمیونیکیٹ کروں، بلکہ مکالمے کی ضرورت اس وقت بھرپور طرح سے پیدا ہوتی ہے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد چیزیں جو ہیں وہ یا تو ہمارے اینگل سے صحیح نہیں ہو رہی ہوتی، یا وہ واقعتاً صحیح طرح سے اس طرح سے جس فارم میں ہونا چاہیے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو ہم اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں کسی سے کوئی کام ہوتا ہے یا ہمیں کوئی بات ہوتی ہے وہ، اور یا تیسرا یہ کہ ہم صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جو سائیکالوجی میں فری ایسوسیشن یا وینٹیلیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس نقطہ نظر سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مکالمے کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، تو اس میں اگر ان تمام تر صورتوں اور شکلوں کو اگر ہم انکریج کرتے ہیں تو سوسائٹی جو سپریس ہوتی ہے تو سپریشن سے باہر نکلتی ہے. ایگزاسٹ فینس ہم نے لگانے ہوتے ہیں، اور یہ مکالمے کی مختلف شکلیں وہ ایگزاسٹ فینس کی ہی شکلیں ہیں جس کے اندر سے ہمارے دل کا غبار نکل کر باہر آ رہا ہوتا ہے. اب جیسے یہاں ہم بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، اس کے اظہار کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے. اب اس نوعیت کے اگر ہیلدی ڈسکشن والے پلیٹ فارمز اگر ہوں اور ان پلیٹ فارمز میں ہر فرد کو یہ موقع ملے کہ وہ ایکٹیولی ایگرلی اس میں پارٹیسپیٹ کرے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں پازیٹیو ڈیولپ ہوگی. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جب اس کی خواہش پوری ہوگی کہ میری بات سنی گئی، میری بات سمجھی گئی، اور سننے اور سمجھنے کے بعد اگر اس کی بات میں وزن ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات لوگ ماننے پر مجبور بھی ہو جائیں. لیکن یہاں پہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اب میں تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اگر ہم ان جنرل سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اور خصوصاً اپنی سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ براڈلی اسپیکنگ ان جنرلائز فارم میں ہمیں بہت سارے گروپس ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کی باتوں میں کچھ حد تک وزن ہوتا ہے، جن کی باتوں میں کچھ حد تک جذباتیت ہوتی ہے. تو وہاں پہ پھر ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ جو مکالمہ رکھا گیا، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ گروپ، تو اس کی کچھ باتیں تو لاجیکل ہیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ ان لاجیکل ہیں، ایموشنل اسپیکٹ کے حوالے سے ہیں. تو اس میں ان کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سے کون سی باتیں قبول کی جائیں اور کون سی باتیں رد کی جائیں. ہم کلی طور پر اس کو نہ ایکسیپٹ کر پاتے، کلی طور پہ ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اس میں جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جو مکالمے کی صورت ہوتی ہے، وہ مکالمے کی صورت اس وقت ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لیک آف ٹالرنس ہے، اور اس لیک آف ٹالرنس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ، ہمارا فلسفہ، ہماری بات زیادہ وزنی ہے اور یہی باقی تمام لوگوں پر امپلیمنٹ ہونی چاہیے. لیکن جب بات ہم کرتے ہیں، جیسے ابھی فراست بھائی نے بہت خوبصورت بات کی کہ قائد اعظم نے ایک بات کی تھی، اس کا تناظر یا بیک گراؤنڈ مختلف تھا. پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جب جی ایم سید نے وہ بات کی تو اس کا تناظر بالکل مختلف تھا. تو اگر اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے گروپس کو لانچ کرنے کی کوشش کرے گا ڈفرینٹ پیرامیٹرز میں اور باؤنڈری سے کراس کرے گا، تو ڈیفینیٹلی جو کنفیوژن ہے وہ پھر کیوس میں بدلنا شروع ہو جائے گا. تو رائٹ اوے آور سوسائٹی از ان دا مڈ آف کیوس. کنفیوژن تھا
کنفیوژن بڑھا. اب ہم اس وقت ایک کیوس کی شکل میں ہیں. تو میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے ہم سب لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں تو آج ہم سب لوگ اپنے لیے ایک اسائنمنٹ لے کے یہاں سے نکلیں کہ جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ تو ایک بالکل کامن سینس والی بات ہے کہ ہم اپنے گھر میں کس طرح سے اپنے گھر کے افراد سے مکالمہ رکھتے ہیں، بلکہ ان جنرل ہم جو ہم سے مختلف سوچ اور نظریہ رکھنے والے لوگ جو مختلف گروپس کو مختلف سیگمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کس طرح کا ہو کہ جس انٹریکشن کے نتیجے میں وہاں پہ بھی ہم ٹالرنس لیول ڈیولپ کر سکیں، ایک. اور نمبر 2 اس میں جو ہیلدی ڈیبیٹ یا ہیلدی ڈسکشن کی جو بات ہوتی ہے اس ہیلدی ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں اس میں ہمارا مطمع نظر یہ نہ ہو کہ انہوں نے ہماری بات ماننی ہے صورت میں، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی غلط سوچ رہے ہیں، غلط بات ہے، لیکن اس کے لیے باؤنڈریز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بزم مکالمہ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے طارق جمیل بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان فیوچر جب بھی ان کا کوئی پروگرام ہو تو وہ اس حوالے سے معاشرے میں رائج یہ کیوس اور کنفیوژن جو ڈیولپ ہو رہا ہے اور بڑھ چکا ہے، جس میں آپ باقاعدہ فزیکل مکالمے کی شکل اختیار کر چکے ہیں، وہ بھی مکالمے کی ایک شکل ہے، مارا پیٹی یا جو بھی کچھ کہہ لیں، دنگا مستی. تو اس تک پہنچنے سے پہلے ہم لوگ ہیلدی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے بات کر کے کہ دیکھیں 2 باتیں میری صحیح ہیں، 3 باتیں آپ کی صحیح ہیں، تو ہم ان 5 باتوں پہ کنسنسس کر لیتے ہیں اور اس کے حساب سے چلتے ہیں. سب لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ایک مشکل کام ہے، اور وہ مشکل کام انسان اور انسان کی نفسیت بہت خوبصورتی سے اس لیے کر سکتا ہے بشرطے کہ انسان بذات خود ٹیکٹفل ہو، کیونکہ انسان ایک پرزم کی طرح ہوتا ہے، اس میں کسی بھی اینگل سے اگر روشنی کی شعاع جاتی ہے تو وہ بالکل ڈفرینٹ کلر یا ڈفرینٹ ہمیں وہ پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم لوگوں کا اپنا ذہن ملٹی ڈائمینشنل ہو، اگر ہماری اپنی سوچ جو ہے وہ ملٹی فیکٹڈ ہو، تو اس میں ہم بڑے آرام کے ساتھ ABCD نیلے پیلے گلابی اودے ہر طرح کے لوگ کی بات کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس کو کمیونیکیٹ کر بھی سکتے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، لیکن اس پہ جو بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ کثیر المطالعہ ہوں گے یا آپ وسیع المشرب ہوں گے تو اس صورت میں آپ کا جو مائنڈ ہے وہ براڈر پرسپیکٹو میں سوچ سکتا ہے. تو ہیلدی مکالمے کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کتاب سے رشتہ اس کو دوبارہ سے استوار کرنا ہے. انفارچونیٹلی کتاب جو ہے اس وقت دم توڑ رہی ہے، اس کو کس طرح سے استوار کرنا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. تو اس میں جو آج کل ایشو آ رہا ہے وہ یہ کہ ایوری بک ہیز بین ٹرانسفرڈ انٹو ڈیجیٹلائزڈ فارم. وہ اب ایون یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب پوڈ کاسٹ آ گیا ہے ویڈیو کی بجائے. اب جیسے بزم مکالمہ کی جتنی بھی نشستیں ہیں، اب اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ اب جیسے جو ڈیجیٹل چینلز ہیں، خاص طور پہ یوٹیوب کے چینل کی میں بات کروں گا، تو دیٹ ہیز بیکم سو مچ کمرشلائزڈ کہ ایون انکلوڈنگ مائی سیلف بہت سے لوگ اس پہ، اگر میں اپنا یوٹیوب چینل، آپ اپنے یوٹیوب چینل سے کوئی ویڈیو اپنے کسی سوشل میڈیا پیج پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں جو پرسنل ہماری ایک دوسرے سے چیزیں ہوتی ہیں کہ یار یہ تو فلاں گروپ کا آدمی ہے، فلاں بات کرے گا تو اس کو سننے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، تو اس کو باقاعدہ اس کو کھولنا پڑے گا. اور پھر دوسری سب سے اہم چیز انسانی نفسیات کے حوالے سے جو ہم بات کر لیں، مجھے یہ ہوگا کہ یہ صاحب مجھ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں، آپ کو یہ ہوگا کہ میں کیوں آگے نکل رہا ہوں. یہ یوٹیوب چینل اس کے 50 کروڑ سبسکرائبر ہیں، اس کے 18 کروڑ سبسکرائبر ہیں، تو وہاں پہ ایک انٹرنل ایگو ہماری جو ہے وہ ہٹ کرتی رہتی ہے کسی بھی انسان کے اندر. تو میں اس میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ اگر ہم نے علم کو، فکر کو، مکالمے کو جینونلی فروغ دینا ہے تو دیٹ نیڈس ٹو بی broadcasted in a digital form, but it should be totally, absolutely free of cost. میری اپروچ گزشتہ 30-32 سال سے یہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے this is my profession، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، مجھے روزی اس سے کمانی ہے، لیکن whenever I came to the writings تو all the writings I didn't get a single penny. مطلب میں مختلف اخباروں میں لکھتا رہا، کتابیں میں نے اپنے خرچے سے چھپائی. تو کہنے کا بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں پروفیشن اور پیشن الگ رکھ کے
اگر ہم دل سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بزم مکالمہ کی جیسے یہ سٹنگ ہے اور یہ سٹنگ اگر ہم اس کو فردر اس کو کرنا چاہیں کمرشلائز, تو میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا. اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ ہم زیادہ لوگوں تک اپنی بات اپنا پیغام نہیں پہنچا پائیں گے. تو اس میں کسی ایک خاص ٹیگ کی بغیر ریکویسٹ منتظمین کے جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ وہ باتیں بالکل ٹوٹل فری آف کاسٹ, اور اب تو سب چیزیں لائیو جا رہی ہوتی ہیں, آپ اس کو لائیو کرتے پھر جس کے نصیب میں جو بھی جس آنگن میں گرنا ہوگا وہ گر جائے گا, اور جہاں نہیں ہوگا تو وہ کم سے کم ہم حجت تمام کر لیں گے کہ بھئی ہم نے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنی بات اپنی پیغام آگے تک پہنچا سکیں. اگر اس طرح کی ہم نیوٹرل گراؤنڈ پہ اپروچ لے کے چلیں گے تو یقین کیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی ذاتی زندگی میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے, وہ اس ایک براڈر پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں. And this is the experiment which I did when I was 17 years of age. اور اس وقت میں نے کوشش کی تھی انجمن کوثر خزہ بنا کے انٹر پاس کرنے کے بعد, اور اس میں تمام وہ دوست احباب مجھ سے جونیئر سینئر کلاس فیلوز یہ سب لوگ جمع ہوئے تھے. وہ لوگ ایسے تھے کہ جب اس وقت یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ ہیں, اور اب میں بتاؤں میں خود اس کا صدر ہوا کرتا تھا, تو بہت سب چیزیں وہ فالو ہوتی تھیں. قرآنی آیت جمع کرنے کے لیے ڈبے لگانے, تقریری مقابلے اس کے لیے چندہ جمع کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جہاں میں دائیں بائیں ہوا اور اگر وہ باہر نکلے ہیں تو رپورٹ مجھے اگلے دن یہ آتی تھی کہ ان دونوں کی آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی. تو وہ مختلف المشرف مختلف النظریات کے وہ لڑکے سارے, میں 1981-82 کی بات کر رہا ہوں, وہ آج بھی مجھ سے ان ریلیشن میں ہیں یا کمیونیکیشن میں ہیں. الگ الگ جگہ پہ 2-4 سال بعد بات یا ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن جب میں ان سے دوسرے لوگوں کا حال پوچھتا ہوں تو ابھی بھی وہ ان کے دل میں ریزرویشنز ہیں. تو ہمیں پانی کی طرح ہونا چاہیے مکالمے کے لیے. میں بات کر رہا ہوں جو بھی ہم ساری اس کے لیے, پانی برتن کی کسی بھی شکل میں ڈالا جائے تو وہ شکل اختیار کر لیتا ہے. تو سائیکالوجی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ we have to be tolerant and we have to be very flexible so that we can communicate quite easily with anyone, universal. اس میں اگین میں مثال دوں گا اشفاق احمد صاحب کی, جس کی میں تقریباً اپنی ہر بات میں دیتا ہوں, جن کو میں اپنا استاد کنسیڈر کرتا ہوں. ابن صفی اور اشفاق احمد صاحب کی کتابیں ہر مشرب, ہر نظریے, ہر فکر کا آدمی بابانگِ دہل پڑھتا بھی ہے, سرانے بھی رکھتا ہے, ڈسپلے بھی کرتا ہے, بات بھی کرتا ہے. لیکن بہت اچھے اچھے ادیب, شاعر اور دانشور جو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی ایک سیگمنٹ میں فکس کرنے کے بعد ان کی لیڈرشپ, ان کا پیغام جو ہے وہ دوسرا سیگمنٹ اس کو کلی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. اس بات پہ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ مکالمے کو آگے بڑھانا ہے, ہیلدی رکھنا ہے, پروڈکٹیو رکھنا ہے, تو ہمیں اپنے جو ذہن ہے اپنے خود ذاتی طور پہ اس ذہن کو ہم نے براڈر رکھنا ہے اور فلیکسیبل رکھنا ہے. ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہم سنتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور اب اس کے بعد جو ہمارے بزم مکالمہ کے پہلے مقرر بھی تھے اور اس کے بعد سے ایک ذاتی نشستیں بھی رہی ہیں احباب نے اپنے گھروں پہ کی ہیں, جناب پروفیسر وہاب سوری صاحب فلسفے کے, ہاں فلسفے کی دنیا میں بہت بڑا نام, پڑھاتے بھی رہے ہیں. اور مطلب یہ کہ کیا کہوں میں, ابھی آپ بات سنیں گے ان کی تو آپ خود ہی اچھی طرح جان جائیں گے کہ ان کا تعارف کرانا بہت مشکل ہے. یہ آپ اپنا تعارف ہے ماشاءاللہ. نائک صاحب ہمارے پاس وقت ہے, آپ آدھے گھنٹے کم از کم گفتگو فرما سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بھائی فراست رضوی صاحب نے جو کہا کہ میں ان کا استاد ہوں, تو یہ کوئی دین کی ذرہ نوازی ہے. ویسے تو جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کے اندر آتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھتے, تو ہم نے تو فراست صاحب سے بہت کچھ سیکھا. یہ تو ابھی میرے اس شاگرد نہیں میں رہے. کراچی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا طالب علم ہوں
یہ میرے استاد ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کے 2 مرتبہ چیئرمین رہے ہیں, ہر طرح سے میرے استاد ہیں, بلکہ میرے استادوں کے بھی استاد ہیں. یہ اتنے منکسر آدمی آپ کبھی یقین کی بات میں کوئی یقین نہیں کرے, یہ بڑے بڑے لوگوں کے استاد ہیں. بس میں صرف مکالمے کا حق استعمال کیا, دونوں سچ کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کی محبت ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی خاص نہیں. اور یہ کہ صرف انسٹیٹیوشنل ڈگری حاصل کر لینے سے کوئی کسی کا صرف پہلے کہیں اپوائنٹ ہو گیا اور کسی نے کہیں پر اپوائنٹ ہونا مناسب نہیں سمجھا تو اس سے نیسیسریلی امپلائی نہیں ہوتا. بہرحال میں جو ہے وہ کچھ مکالمے کے حوالے سے گفتگو کروں گا.